دوستو میں اس وقت دبئی میں ہوں اور یہاں یکم اور 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اچھا، اس دن سے اور اس دن سے وابستہ جو تقاریب ہو رہی ہیں وہ اپنے اندر ایک خوبصورت سبق بھی لیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر بطور پاکستانی آپ کو اور مجھے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ اتحاد کیسے ممکن ہوا، اور پھر دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے یہاں متحدہ عرب امارات اس انداز سے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر مختلف امارات تھیں، اور ہوا یہ کہ پھر ابوظہبی کی قیادت میں یہاں دیگر جو امارات تھیں ان سے گفتگو ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ ہم ایک ریاست بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے مختلف اگر بادشاہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ ایک کوئی مرکز بنا لیں اور وہاں کا بادشاہ ان سب کا ایک طرح سے بھی بادشاہ بن جائے، یا ان سب کا ایک طرح سے ایک رہنما بھی بن جائے۔ لیکن یہ ممکن اس طرح سے ہوا کہ ان تمام افراد نے اپنے بیچ اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ان اختلافات کو عزت دیتے ہوئے اشتراک اور اتحاد کا راستہ اپنایا، اور وہ یوں کہ کچھ بنیادی چیزیں وہ مرکز میں رکھ دی گئیں اور باقی تمام امارات کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے یوں سمجھے کہ اپنی حدود، اپنے قوانین، اپنی ثقافت، اپنی اقدار، ان کے ساتھ انہیں رہنے کا موقع دیا۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو متحدہ عرب امارات کے مرکز کے پاس ہیں، جیسے دفاع ہے یا خارجہ امور ہیں، لیکن کچھ دوسری چیزیں ہیں جو ہر عمارت کے پاس اپنی ہیں۔ مثال کے طور پر مقامی قوانین ہوں یا اقدار ہوں یا مقامی ثقافت ہو۔ ایک تو ظاہر امارات کی ایک مجموعی ثقافت ہے، لیکن اس میں شامل جتنی بھی امارات ہیں، جیسے دبئی ہے یا شارجہ ہے یا ابوظہبی ہے یا راس الخیمہ ہے، ان سب کی اپنی اپنی مقامی اقدار بھی ہیں۔ تو یہ طے کیا گیا کہ جو مقامی اقدار ہیں اس کے حوالے سے مقامی قوانین بن جائیں گے، اور کچھ ریاستی قوانین ہوں گے جو بطور متحدہ عرب امارات کی ایک ریاست اور ایک قوم کے وہ طے کیے جائیں گے۔ تو یوں اس ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور فرق کی عزت یا اختلاف کی عزت کا عالم دیکھیے کہ میں اس وقت دبئی میں ہوں۔ یہاں آپ شراب خانے بھی ملیں گے، آپ کو یہاں پر آپ کو دیگر چیزیں بھی جو مغربی دنیا کے حوالے سے ہیں وہ ملیں گی۔ سیاحت کو ویلکم کہنے کے لیے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اوپن کرنا پڑتی ہیں۔ کلبز بھی ملیں گے آپ کو، نائٹ کلبز، ڈانس کلبز ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر شارجہ ہے جہاں حالات بالکل مختلف ہیں۔ وہاں آپ کو شراب نہیں ملے گی، شراب خانے یا نائٹ کلبز نہیں ملیں گے، وہاں اس انداز سے سیاحوں کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ہیں جو شارجہ میں رہتے ہیں اور دبئی میں کام کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں اور شارجہ میں کام کرتے ہیں۔ ان کے بیچ میں سرحد نام کی کوئی شے نہیں ہے، سڑکیں ہیں، رواں ہیں، ٹریفک آ رہا ہے، جا رہا ہے، لوگ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کام کرنے کے لیے آتے اور جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ایک شہریت ہے، اور اس شہریت کا سب احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور ریاست کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حال ہی میں ایک قانون کے مطابق یہ تک آ گیا کہ جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں ان میں اماراتی شہریوں کو نوکریاں دی جائیں گی، کم سے کم 30%، دوسری صورت میں جرمانہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امارات کے اپنے لوگ ہیں ان کو ملازمتوں کے مواقع، ان کی بہبود، ان کی فلاح، اس کا کام کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیں تو ریت کے علاوہ کیا ہے؟ یہاں پر ابوظہبی میں تو چلیے تیل ہے، لیکن دبئی کی اکانومی تو تیل پر نہیں ہے۔ اس کی کیا اکانومی ہے؟ اس کی اکانومی سیاحت اور انوویشنز پر ہے۔ یہاں پر مختلف عالمی نمائشیں ہوتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں روز پہنچتے ہیں۔ یہاں پر جو ایمریٹس ایئر ویز ہے اس کا ایک ظاہر بڑا بزنس ہے، تو اس کا اسی طرح یہاں پر کنسٹرکشن کا بزنس ہے، پراپرٹیز ہیں۔ تو ایک پورا سٹرکچر ہے جو تجارت اور معیشت کے حوالے سے کھڑا کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی معیشت تیل پر مکمل بھروسہ نہیں کرتی ہے، اس کی دوسری عوامل ہیں۔ تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ تنوع یا اختلاف اس کو عزت دے کے بھی اتحاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آزادی اور علیحدگی اس کو ایک ہی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بلوچ ہم سے کہے کہ مجھے آزادی چاہیے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہے۔ کوئی سندھی ہم سے کہے کہ صاحب جیے سندھ
تو ہمارے دماغ میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شاید یہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں طے کر لیا ہے کہ کسی شخص کو آزادی اسی وقت ملے گی جب وہ آپ سے علیحدہ ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو اور آزاد ہو؟ آپ خود سوچئے کہ 1971 میں پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنے والا بنگلہ دیش وہ آج بھی آزادی کی لڑائی اپنے اندر کیوں لڑ رہا ہے؟ یہ آزادی کی لڑائی پہلے کیوں نہیں لڑی گئی؟ ہم خود اوپر جو بالا طبقہ ہے اس سے آزادی کی لڑائی کیوں نہیں لڑ پا رہے؟ ہم اس طبقاتی لڑائی کو فتح کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اگر وہ لڑائی آپ جیت لیتے ہیں تو پھر علیحدگی یا ساتھ رہنا وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ آپ آزاد ہوں، پاکستان میں جتنی بھی ریاستیں ہیں یعنی کہ جتنے بھی صوبے ہیں، اگر وہ اپنی تاریخی شخصیت یا شناخت یا تاریخی جو حوالہ ہے، اپنی زبانیں ہیں، ثقافت ہے، اس کے ساتھ زندہ رہیں اور مرکز میں کچھ بنیادی نوعیت کی جو وزارتیں ہیں یا جو شعبے ہیں وہ ہوں تو کتنا حسین ہو۔ آپ کو یاد ہوگا قرارداد پاکستان اسی کا نام تھی۔ اس میں 5 وزارتوں کو مرکز میں رکھا گیا تھا اور باقی وزارتیں، باقی قوانین، باقی اقدار، لسانی جو شناخت ہے، تاریخی شناخت، اس کو مکمل طور پر قبول کیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایم سید نے پاکستان کے حق میں، اس قرارداد پاکستان کے حق میں اپنی رائے دی تھی۔ ایک ایسا پاکستان جس میں تمام قومیں اپنی تاریخی شناخت کے ساتھ زندہ ہوں، وہاں کسی صوبے کی بالادستی نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے میں ہماری طرح کا موسم نہیں ہے، یہاں شدید موسم ہے، یہاں گرمیوں میں آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو پورا ایک ارینجمنٹ چاہیے ہوگی، اور یہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے۔ یہاں پر جس انداز کا قدرتی حسن ہمارے پاس ہے ویسا حسن بھی یہاں نہیں ہے۔ آپ کے پاس سنگلاخ پہاڑوں سے لے کے اور ہری بھری وادیوں تک، بہتے ہوئے دریاؤں سے لے کے اور بحیرہ عرب کے ساحلوں تک سب کچھ موجود ہے۔ بڑی تعداد میں انسانوں کی تعداد بھی موجود ہے۔ دیکھیے یہاں پر قریب آبادی جو 20-25% آبادی ہے وہی کام کرتی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ افرادی قوت کی بھی یہاں کمی ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بنیادی نوعیت کی غلطی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں لوگوں کو آزاد نہیں ہونے دینا، اور آزادی کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی شخص ہم سے علیحدہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا پاکستانی ریاست ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، وہ بھی آزادی کی لڑائی نہیں لڑ رہے، وہ علیحدگی کی لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی کانسیپٹ کی خرابی ہے۔ ہمیں اپنے ہاں اپنے جو اوپر مفاد یافتہ طبقہ ہے اس سے لڑائی لڑنا ہے پہلے، وہ لڑائی آپ کو ہر صورت میں جیتنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان آزاد ہو جائے گا، لیکن پاکستان تو آزاد نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے کہ بطور ہندوستان کے شہری جب آپ پر برطانوی راج تھا، اور اس کے بعد بطور پاکستان کے شہری جب آپ پر آپ ہی کا راج ہے، آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ ایک عام فرد کی زندگی میں یہاں پر برطانیہ کی حکومت ہو یا پاکستان کی اپنی مقامی حکومت ہو، اس سے زیادہ کیا فرق آیا کہ پہلے آپ پر گوری چمڑی والا حکومت کر رہا تھا، اب آپ کی ہی چمڑی والا حکومت کر رہا ہے، لیکن آپ کے بنیادی حقوق ہوں یا آزادیاں ہوں یا دستوری ضمانتیں ہوں وہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم علیحدہ ہوئے ہیں۔ ہم 14 اگست 1947 کو ہندوستان سے علیحدہ ہوئے تھے، آزاد تو آج تک نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لڑائی تھی، وہ جو ہزاروں لاکھوں انسان ہجرت کرتے ہوئے کٹ مرے تھے، قتل ہو گئے تھے، وہ سب ایک ایسی جنگ کا حصہ بنے جس جنگ کا اس کی آنے والی نسلوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی جو ہندوستان میں رہ گیا اس پر آج ہندو اکثریتی ملک یا ہندو اکثریتی برادری وہ حکومت کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو اس طرف آ گئے ان پر ایک مسلم اکثریتی ملک میں ایک انہی کے عقیدے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جو اوپر بالا طبقہ کے لوگ ہیں، اشرافیہ کے لوگ ہیں، لیڈز ہیں، وہ اسی طرح کی حکومت کر رہے ہیں۔ بنیادی قوانین ہوں یا دستوری ضمانتیں ہوں وہ تو دونوں صورتوں میں حاصل نہیں ہو پائی ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی بنگال کی مثال دی ہے، آپ نے چند روز پہلے دیکھا ہے کہ بنگال میں حسینہ واجد کی حکومت کو لوگوں نے گرایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حسینہ واجد جو خود شیخ مجیب کی بیٹی تھی، جنہوں نے بقول ان کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی پاکستان سے، ان سے آزادی کی لڑائی لوگوں کو لڑنا پڑ گئی دوبارہ، اور اس وقت ایک دفعہ پھر وہاں پر فوجی مارشل لا طرز کی ایک حکومت ہے
نہ کوئی دستور ہے نہ دستوری ضمانتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود آزاد تو نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ تو کیا سوال یہاں پر خود سے یہ کرنا ہے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے یا ہم نے آزاد ہونا ہے؟ کیونکہ آزادی کی لڑائی کے لیے آپ کو ایک پرامن اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، جہاں آپ کا فوکس، آپ کی مکمل توجہ وہ سراسر دستوری ضمانتوں کی بحالی اور ملک میں تمام اقوام کے مساوی کردار، مساوی شناخت اور مساوی احترام پر مبنی ایک جدوجہد ہو۔ تو یہ میرے خیال میں یہاں پر مجھے سیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے یہ کئی ریاستیں ہیں یا کئی امارات ہیں جو اکٹھے ہوئے اور اس کا نام انہوں نے متحدہ عرب امارات رکھا، اپنا ایک دستور بنایا، اپنی ایک قومی شناخت بنائی، اپنا ایک دن بنایا، اور تمام ریاستیں اپنے اپنے جو تاریخی ان کا پس منظر ہے اس کے ساتھ ان کو جینے کا حق دیا۔ اس کا نتیجہ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ تیزی سے اس ملک کی اقتصادیات وہ ایک جدید ملک کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ دوسرا، یہاں پر ابھی مجھے ٹویٹر پر لکھنے کا اتفاق ہوا تو نیچے کسی نے لکھا کہ آپ ڈکٹیٹروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ صاحب، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں مختلف نظام ہیں۔ چین میں سوشلسٹ، جو چائنیز سوشلسٹ ماڈل ہے، وہ حکومت کر رہا ہے، اسی طرح ترکی ہے، اسی طرح روس ہے، اسی طرح مغربی دنیا میں جمہوریتیں ہیں، لیکن ان سے بھی اس سارے، اور اسی طرح یہاں پر خلیج میں بادشاہتیں ہیں۔ لیکن آپ اس پورے سٹرکچر سے اگر باہر نکل کے دیکھیں تو دو چیزیں سب سے زیادہ عام ہیں۔ ایک تو اسٹیبلٹی، ایک ایسی اسٹیبلٹی، ایک ایسے استحکام، سیاسی استحکام جو معاشی اور معاشرتی وہ استحکام کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ایک اور بھی موقع، اور وہ یہ کہ کیا کوئی حکومت اپنے عوام کے بہبود کے لیے کوئی کام کر پا رہی ہے، کیا دستوری ضمانتیں وہ مہیا ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو شاید یہ طے کریں گے کہ ہم کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ترکی میں مثال کے طور پر جمہوریت ہے، یا روس میں جمہوریت ہے، لیکن روس میں پوٹن اور ترکی میں ایردوان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر جمہوریت تو ہے لیکن وہ بادشاہت ہی کی طرز کی جمہوریت ہے۔ پاکستان میں بھی جمہوریت ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو رو رہے ہیں، آپ کبھی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں آپ یہ رو رہے ہیں کہ آپ کی بنیادی شناخت وہ کھو چکی ہے، زبانیں، ہماری صدیوں پرانی زبانیں وہ دھیرے دھیرے معدوم ہوتی جا رہی ہیں، ان کے اندر دیگر زبانوں کی پولوشن آتی جا رہی ہے، ہماری تاریخ کھو چکی ہے۔ ہم تھے ہندوستان کے لوگ، ہم تھے انڈس سیولائزیشن کے لوگ، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ عرب ہیں۔ ہماری ثقافت ختم ہو گئی ہے، ہماری جو بنیادی شناخت تھی وہی ہم سے چھن گئی ہے۔ تو جمہوریت تو ہے لیکن کیا ہم آزاد بھی ہیں؟ دوسری طرف آپ کے سامنے مغربی جمہوریتیں ہیں، وہاں پر لوگوں کو احتجاج کا حق ہے، لیکن وہاں پر جو آزادی ہے وہ یہاں تو دستیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے مختلف جگہوں پر ماڈلز ہیں، ان ماڈلز کا احترام وہ زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ پہلے وہ کوشش ہونا چاہیے آپ کی کہ آپ کا کوئی بھی دستور ہے، سب سے پہلے آپ اس دستور کی عزت شروع کر دیں، اور نہ صرف خود کریں بلکہ وہ کروائیں بھی۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ دستور کو نہیں مانتا، یا دستور ردی کی کوڑی کو جو ہے وہ ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ جواب دہ بنائیں۔ جب تک آپ اپنے دستور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ سیاسی استحکام نہیں لا سکتے، اور جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ متحدہ عرب امارات کے تمام دوستوں کو اس عظیم دن پر بہت بہت مبارکباد۔ یہ اس لیے بھی کہ ان کا جو یہ قومی دن ہے وہ ایک بڑا پیغام بھی ہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات خلائی تحقیق کے شعبے میں کام کر رہا ہے، اسی طرح یہاں پر جامعات وہ غیر معمولی اس میں انویسٹ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے شعبے میں غیر معمولی انویسٹ کیا جا رہا ہے، صحت کے شعبے میں بہت انویسٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بنیادی بہبود کے شعبے ہیں وہاں پر بہت کام ہوا ہے اس پچھلے 50 برس میں، اور اس سے پہلے کا جو امارات ہے اس کی ایک عام شہری کی زندگی وہ تو تباہ کن حد تک غربت اور افلاس کا شکار تھی۔ یہاں پر ظاہر ہے زراعت ہو یا صنعت ہو وہ کچھ نہیں تھا، تو نتیجہ کیا تھا؟ جب آپ بکھرے ہوئے تھے تو ترقی نہیں کر رہے تھے، تنزلی میں تھے، جب آپ اکٹھے ہوئے تو آپ ایک مضبوط قوم بن گئے۔ متحدہ عرب امارات کے تمام دوستوں کو ان کے قومی دن پر بہت بہت مبارکباد، اور ساتھ ہی پاکستان کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کے لیے یہ نصیحت یا یہ درخواست یا مشورہ کہ وہ بھی ڈس انٹیگریشن کی بجائے انٹیگریشن، لیکن آزادی، ثقافت، تنوع کی عزت، اختلاف کی عزت اور دلیل اور مکالمے اس کی رجحان کی طرف بڑھیں تاکہ ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کریں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ متحدہ عرب امارات کے اس قومی دن کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔
اپنا خیال رکھیں. آداب.